کم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بذاتی قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ بي رسول الله بطرف الكساء واومى بيد اليمنى الى السماء. صلوات پڑھ لیجیے. عزیزان گرامی، آدھی حدیث قصہ پڑھی گئی ہے اور آدھی کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں اور مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں جب یوں کہوں کہ جب 5 نور چادر کے نیچے جمع ہو گئے، جب 5 انوار مقدسہ چادر کے نیچے جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے دعا مانگی، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل علیہم صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد وآل محمد. آدھی حدیث قصہ کا متن پڑھا اور آدھی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں لب لبا پیش کرنا چاہتا ہوں. 5 نور زیر قصہ جمع ہیں. پیغمبر اکرم نے دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے دعا مانگی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے معبود برحق یہی میرے اہل بیت ہیں. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. دل ٹھنڈا ہو گیا اس ذکر میں بولنے سے، دل کو سکون ملتا ہے. سب سے بڑی چیز سینے میں محبت حسین ہے، محبت اہل بیت ہے. وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس دنیا میں حق کا ساتھ دینا ہے، حق کی گواہی دینی ہے، سچوں کی صداقت کی گواہی دینی ہے. فقط دنیا میں نہیں ہے، یہ تمہیں کام قبر میں کام آئے گا. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے یہاں پہ پورا عشرہ پڑھا ہے، اتنا داد نہیں ملی جو آپ نے دے دی ہے. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. بس زیادہ نہیں چھوڑ دوں گا، میں حدیث قصہ پہ آگے نہیں جاؤں گا. یہ سینے میں کیوں قبر یہی سوال ہوگا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ربی. من اماموں کا، من نبیوں کا نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ نبی ہیں. جب سوال ہوگا قبر میں من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ حقیقت ہے کہہ رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے ہم سے بھی سوال ہوگا تو جناب فاطمہ بنت اسد سے بھی قبر میں یہی سوال ہوا، من اماموں کے. بی بی مولا علی کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، اور جن کے کعبے نے استقبال کیا. کعبے کی دیواروں نے علی علی کی گواہی دی. کعبے کی دیواروں نے، پتہ چلا دیواریں بھی علی علی کرتی ہیں. وہ عام دیواریں علی علی نہیں، جوف کعبے کی دیواریں علی علی کرتی ہیں. اللہ مولا یہ دیکھو نا، اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. تو یہی عرض کر رہا ہوں، بڑے بیٹے کا قبلہ سوال نہیں ہوا، طالب کا سوال نہیں ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، طالب کا سوال نہیں ہوا، جعفر کا سوال نہیں ہوا، عقیل کا سوال نہیں ہوا. قبر میں مولا علی چھوٹے بیٹے کا سوال ہوا تو اللہ کے نبی قبر پر ہاتھ مار کر یہی کہتے ہیں، اماں جان اماں جان اماں جان کہہ دے میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ یا علی ولی اللہ علی ولی اللہ اللہم صلی اللہ محمد عزیزان کرام میں یہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب علی کے 3 بھائی بڑے طالب، عقیل، جعفر، چھوٹے بھائی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور غیر علی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جب علی کی ماں کا گزارا قبر میں، جب علی کی ماں کا گزارا قبر میں علی کے بغیر نہیں ہو سکتا، غیر ماں کا گزارا علی کے بغیر کیسے ہوگا؟ ایک حدیث مجھے ہو سکتا ہے میں پوری بیان نہ کر سکوں، ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں جب ہمارا ذکر سنو، ٹائم نہیں ہے، جب ہمارا ذکر سنو، مولا فرماتے ہیں سینے میں ٹھنڈک محسوس کرو، راحت محسوس کرو، سکون محسوس کرو، کیونکہ یہ مومن کا سینہ زرخیز کھیتی ہے، ایسے مومن کے سینے کی قدر کعبے سے زیادہ ہے، کیونکہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کعبے سے کلام کر رہے ہیں، مولا کعبے سے گفتگو کر رہے ہیں، کعبہ تیری بڑی عظمت، تیری بڑی عظمت، تیری بڑی شان ہے، لیکن تجھ سے زیادہ اس مومن کی، موالی کی، شیعہ کی شان ہے جس کے سینے میں محبت اہل بیت ہے۔ یا جا مومن یہ ذکر سنتا ہے محترم، سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، سینے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ مولا فرماتے ایک کام ضرور کرنا، ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے اگر ذکر سنو سینے میں سکون محسوس ہو، ٹھنڈک محسوس ہو، ایک کام ضرور کرنا۔ مولا فرماتے سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا، اس کے امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو عزیزان گرامی کو یہ 5 ہستیاں زیر قصہ ہیں، توجہ سے سننا، 5 ہستیاں زیر قصہ ہیں، آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے معبود برحق یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاصے ہیں، یہی میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا دوست میرا دوست، ان کا دشمن میرا دشمن، اے اللہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ یہ مجھ سے میں ان سے ہوں، تو انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھ جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ توجہ سے سننا، اللہ نے اپنے حبیب کو جواب دیا، یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ اِنِّي خَلَقْتُ سَمَا مَبْنِيَا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّا، چہرہ میری طرح رہے، وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكٍ يَدُورُ وَلَا بَحْرٍ يَجْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّتِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ اللہ نے فرمایا، او میرے ملائکہ، او میری آسمان پر رہنے والی مخلوق، میں نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستون کے، زمین کا بچھونا بچھایا، سورج چاند کو روشنی بخشی، سمندر میں کشتیاں چلائیں۔ اگر میں نے اس پوری کائنات کو خلق کیا صرف ان 5 کے صدقے خلق کیا جو زیر قصہ ہیں۔ جبرائیل امین آئے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگارہ میں زمین پہ چلا جاؤں، زمین پہ چلا جاؤں؟ ہاں چلے جاؤ۔ اور جبرائیل امین نیچے آ رہے ہیں، آواز قدرت آئی، اے جبرائیل وہ خالی ہاتھ نہ جاؤ، کوئی تبرک لے کر جاؤ، کوئی تبرک۔ یا اللہ کون سا تحفہ ہے؟ آواز قدرت آئی، آیت تطہیر لے کر جاؤ۔
بس میں آپ کا نتیجہ پیش کر رہا ہوں. آیت تطہیر جبرائیل امین لے کر آئے. کون سی آیت؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ سوائے اس کے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے وہ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عزیزان گرامی، 1-2 منٹ کے اندر میں اس کی تفسیر کو ختم کر کے موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے رجس اہل بیت کے قریب نہیں. آؤ سنو، رجس کس چیز کا نام ہے؟ رجس ہر وہ چیز ہے جو اہل بیت سے دور ہو. رجس ہر وہ چیز ہے جو اہل بیت سے دور ہے. جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. توجہ، رجس گندگی کو کہتے ہیں، رجس معصیت کو کہتے ہیں، رجس گناہ کو کہتے ہیں. رجس ہر وہ چیز ہے جو طہارت کے مقابلہ میں آ جائے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ رجس ہر وہ چیز ہے جو طہارت کے مقابلہ میں آ جائے. رجس ہر وہ چیز ہے جو علم کے مقابلہ میں آ جائے. رجس ہر وہ چیز ہے جو شجاعت کے مقابلہ میں آ جائے. رجس ہر وہ چیز ہے جو سخاوت کے مقابلہ میں آ جائے. پیغام ہو گیا، طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے. وہ طہارت کیسی؟ جوف کعبہ. علم کے مقابلہ میں جہالت رجس ہے. سلونی کا دعویٰ مولا علی نے کیا. اور شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس ہے. شجاعت کیسی؟ وہ جبرائیل امین آ کر ترانہ پڑھ دے، لا فتح الا علی، وہ لا سیف الا ذوالفقار، وہ علی جیسا جوان نہیں، علی کی ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. بس نتیجے پہ پہنچنے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں. اور سخاوت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس ہے. وہ سخاوت کیسی؟ سخاوت کیسی؟ وہ سورہ دہر پڑھو، وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں، اسیروں کو کھانا کھلائیں. تو 5 ہستیاں جناب مولا علی نے یہی عرض کیا، اے یا رسول اللہ ہماری اس محفل کی فضیلت کیا ہے؟ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا، مجھے قسم ہے رب العالمین کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا. ہمارے ماننے والے کسی مقام پہ جمع ہو جائیں، حدیث قصہ کی تلاوت کریں، ہمارے فضائل بیان کریں، ہمارے مناقب بیان کریں، ہمارے کمالات معجزات بیان کریں. اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. جب تک موالی ذکر اہل بیت ہوتا رہتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں، گناہگار مومنین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. بہت سے معزز مہمان آ چکے، میں نہیں چاہتا ان کا میں وقت غصب کروں، تو آخری جملہ عرض کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. شیعہ سنی علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، وہ رتی ماشا تولا نہیں ہے، کوہ احد کے برابر اللہ کے راستے میں لٹوا دے، وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تیری محبت نہیں ہے، او جنت و جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.